على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 دسمبر بروز اتوار 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا عنوان ہے کہ شادی کی برکتیں، نکاح کی برکتیں کس کس کو نصیب ہوتی ہیں؟ نکاح کی برکتیں ہاں جی، حدیث پہلے سن لیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا تم میں سے جو بھی نکاح یعنی جماع اور اس کے موجبات و لوازمات یعنی نان و نفقہ مہر وغیرہ کی طاقت استطاعت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ بولو، اس کو چاہیے کہ وہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہ نکاح تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اجنبی عورتوں کی تاک جھانک یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور فرما رہے ہیں تمہارے نکاح سے یہ جرم ختم ہو جائے گا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ کو محفوظ کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، ان ساری چیزوں کی، نکاح کی رشتہ وغیرہ نہیں مل رہا، تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ روزے رکھا کرے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، یہ تمہاری شہوت میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ روزہ رکھنا تمہارے جذبات میں کمی کا، سارے بولا کرو یار یہ تم روزانہ ہی اپنی مجھے بھی کھپاتے ہو، خود بھی کھپتے ہو، یہ تمہاری دامن کی حفاظت کا روزہ رکھنا تمہیں کنٹرول کرے گا۔ اب دیکھیے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام میں انسان کی خواہشوں کا بڑا احترام کیا گیا ہے، اور انسان میں بلکہ ہر جاندار میں یہ نفسانی خواہش اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو اسلام اس کا ذریعہ نکاح بتاتا ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ کیا بتاتا ہے؟ نکاح۔ اور مزے کی بات ہے، اسلام میں سب سے آسان عمل نکاح ہے۔ سارے بولو، سب سے آسان عمل ہے نکاح ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم نے اس کو سب سے مشکل بنا دیا ہے، سب سے مشکل۔ اس میں ہندوانہ، کافرانہ، یہودیانہ، نصرانانہ وہ ہم نے ساری رسمیں ڈال رکھی ہیں اور اتنا مشکل کر دیا ہے، جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آسان مسئلہ نکاح بتایا ہے۔ اب کتنا آسان ہے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت ابو درداء، سارے اور ذرا اونچی آواز سے، رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ کس سے قائم ہوا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سیدنا سلمان فارسی کون ہے؟ جن کو حضور نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، یہ سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ایک گھر میں حضرت ابو درداء گئے نکاح کا پیغام لے کے، کس کے لیے؟ حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے خواہش کی کہ ان کی لڑکی سے میرا اگر نکاح ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اس لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھیجا، پر چونکہ وہ فارسی النسل تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے اور یہ انصاری تھے، تو وہ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم سلمان فارسی کو تو رشتہ نہیں دے سکتے، پر اگر آپ چاہیں تو آپ سے رشتہ کر دیتے ہیں۔
آپ سے رشتہ ان کو نہیں دیں گے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے اور وہی نکاح پڑھا کے واپس آ گئے. کون سبحان اللہ. اپنا نکاح پڑھا کے واپس آ گئے اور آ کر نا وہ تھوڑا سا معذرت خواہانہ انداز میں حضرت سلمان فارسی سے کہا جی معافی چاہتا ہوں میں آپ کا پیغام نکاح تو پورا نہیں کر سکا البتہ میرا ہو گیا. تو سیدنا سلمان فارسی کہنے لگے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ جو لڑکی اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی تھی میں نے اس کو پیغام نکاح کیوں بھیجا, کیونکہ فیصلے تو اللہ کرتا ہے. بولو فیصلے اللہ کرتا ہے. یہ یادگار واقعہ ہے میری زندگی کا کہ میرے ماموں میرے دل لینے گئے تھے جہاں میری شادی ہوئی ہے میاں والی میں. وہ ماشاءاللہ اپنے بھی ساتھ ہی ڈال کے آ گئے, اپنے بھی, اور ہم دونوں کی کٹھی برات گئی. کہہ دو نا سبحان اللہ. آئیے منگنی شنگنی کے چکر وکروں میں پڑے کوئی نہیں, اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو بہرحال جی بہت ساری رسمیں ہم نے شادیوں میں ناجائز داخل کر لی ہیں. ان سے سب سے کبھی ہے بری رسم ہے جہیز. بولیے کیا ہے؟ ویسے اس کی شرعی حیثیت سمجھ لیں کہ جہیز میں ذاتی طور پر کوئی شرعی طور پر قباحت ہے. جہازہ کا معنی ہے مہیا کرنا, تعریف کرنا, تیار کرنا, اور جہز العروس مطلب ہے دلہن کو تیار کرنا. اگر کوئی باپ صلہ رحمی کے طور پر بیٹی کا حق نہ مارتے ہوئے, اس کی وراثت کا حق نہ مارتے ہوئے وہ بھی دے, اور صلہ رحمی کے طور پر بغیر مطالبے کے اور بغیر داماد کے مطالبے کے اور داماد کی لالچ کے اگر کوئی اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. سارے بولو نا یار, شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا. یا مامے چاچے تائے یہ مل کے بیٹی کی خدمت کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات ہے. مگر یہ جو باقاعدہ لالچ چل پڑی ہے اور باقاعدہ جناب لڑکی لینے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کیا کیا ملے گا اور کیا کیا ملنا چاہیے, بولو یہ جائز ہے؟ یہ حافظ سید انعام اللہ قادری صاحب یہ جہیز نہیں لے رہے, اور میری والدہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے دینے دو. میں نے کہا جی تکلیف یہ ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. بولو شریعت نے اس کی اجازت جبکہ باپ بھی اس کا غریب ہے, وہ تو پہلے ہی رو رہا ہے جی برات بھی زیادہ نہ لے کے آئیے گا. تو جو برات کو کھانا نہیں کھلا سکتا وہ جہیز کتنا دے سکتا ہے؟ لہذا اسلامی کچھ تعلیمات ہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں, آپ یقیناً پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کیونکہ میں نے مولوی ہو کر پہلی دفعہ پڑھی ہے. میرے علم میں بھی یہ پہلی دفعہ پر ہے کمال کی. اور یہ حافظ انعام اللہ صاحب کی خدمت میں حدیث خصوصی تحفہ کر رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ 28 تاریخ کو اس کی شادی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے خصوصی تحفہ ہے. انشاءاللہ یہ آج سے تکڑا ہو جائے گا حدیث سن کے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج امرأة لعزها, جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے عزت کے لیے. بولو کس کے لیے؟ عزت کے لیے. کہ بڑا خاندان ہے اور بڑا جناب بڑے امیر ہیں بڑے مالدار ہیں, میری بھی بلے بلے ہو جائے گی. تو فرمایا کہ لم یزدہ اللہ الا ذلا, اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے, ایسے بندے کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے. بولو ایسے بندے کو اللہ, اکثر لو میرج جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ماں کی خوشی بھی ابا جی کی خوشی بھی بلکہ پورے خاندانوں کی وہ ذلیل کر کے نا سارے خاندان کو ذلیل کر کے کرتی ہے اور کرتا ہے, تو پھر وہ کبھی بھی عزت پاتے. وہ جو لو شب کا بخار ہوتا ہے نا وہ 6 مہینے بعد اتر جاتا ہے اور ریئل لائف شروع ہو جاتی ہے, اصلی زندگی. میدان میں خاوند اور میدان میں بیوی ہوتی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے, پھر اندر کی ساری برائیاں اور ماں باپ کی آہیں سسکیاں اندر آتی ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے.
بولو جی اللہ ان کو. اگلا سنیے اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا. وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا، جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے مال کے لیے. سارے بولے یار، مسلمان سارے بولیں گے کس کے لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے. اور جہیز کی لائنیں لگ گئی، منگنی میں کاریں چل رہی ہیں جی، منگنی میں موٹر سائیکل چل رہے ہیں، چلاؤ بھائی. آگے پر سنو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کیا فرمایا ہے؟ لم یزدہ اللہ الا فقرا. فرمایا مال تو اللہ کے پاس ہے، روزی تو اللہ کے پاس، پر جو شادی کرتا ہی صرف مال کے لیے ہے، اللہ ان پہ غربت اور فقر، تنگی، تنگ دستی مسلط فرما دیتا ہے. ان کی کبھی بھی پوری پڑتی. ایسوں کو دیکھ لو کہ کیسے ذلت سے زندگی گزارتے ہیں. اچھا جی، اس حدیث کا اگلا ٹکڑا کمال کا ہے. وَمَن تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا، جو کسی کے حسب و نسب بڑا ہونے پر شادی کرتا ہے کہ بڑا خاندان ہے جی، وزیر اعظم کا گھر ہے، وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، بڑے مالدار کا مل آنر کا گھر ہے، یہاں اگر میں شادی کروں تو میں بھی بڑا بن جاؤں گا. تو حضور پاک فرماتے ہیں لم یزدہ اللہ الا دناءۃ، اللہ اس کو ساری زندگی اسی بیوی کا غلام بنا دیتا ہے. اس کی نہ سسرال میں عزت رہتی ہے، نہ اپنے مائکے میں عزت رہتی ہے، ادھر بھی ذلیل اور بولو ادھر بھی. یہ ہے دھوبی کے کتے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، نہ بیچارے ادھر کے رہے، نہ جی نہ خدا ملا نہ ہی وصال صنم. ٹھیک ہے جی. اس حدیث کا اگلا حصہ کمال کا ہے. وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لم یرید بہا، جو شادی کرے کسی عورت سے، خاتون سے، اور اس کا ان ارادوں میں سے کوئی ارادہ بھی نہ مال کا ہو، نہ حسب کا ہو، نہ جمال کا ہو، نہ جہیز کا ہو، نہ کچھ بھی ہو کیا؟ الا ان یغض بصرہ، کہ میں شادی کروں گا تو میری نظروں کی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ نکاح کا اصلی مقصد ہے. بولو بولو کیا ہے؟ اصلی مقصد ہے. پر یہ کیا مڈیاں لگا رکھی ہیں جناب، لڑکی کا قد ٹھیک نہیں، وہ جی لڑکی کا رنگ ٹھیک نہیں. میں نے کہا تیری بہن کا ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ تیری بیٹی کا قد چھوٹا ہو تو پھر اس کو کون لے گا؟ یا کوئی نہ لے تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ یار کتنے اچھے لوگ تھے کہ رشتے حسن و جمال پر نہیں ہوتے تھے، رشتے ماں باپ کی زبان پر ہوتے تھے. جی ہاں، دیکھتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ چرچے ہی نہیں ہوتے تھے. اب کوئی ایسی بے غیرتی اور بے حیائی چھائی ہے کہ ہر بچی کے حسن کے چرچے گھر گھر میں ہو رہے ہیں. گھر گھر میں بچیوں کے قد ماپے جا رہے ہیں. اس کا جسم ایسا ہے جی، اس کا ناک ایسا ہے جی، اس کی آنکھ ایسا ہے. یہ سب ہمارے گناہوں کا وبال ہے ہم پر. تو آپ بتائیے اگر کسی کا رنگ ماڑا ہو تو وہ بچی کہاں جائے؟ خدا نخواستہ کسی بیٹی کا قد چھوٹا ہو تو کہاں جائے؟ یہ ظلم بند کرو. میرے نبی فرما رہے ہیں ایسا کوئی ارادہ نہ رکھو. شادی کرنی ہے الا یغض بصرہ، کہ اللہ میری نظر کی حفاظت فرمائے گا. بولو اللہ میری نظر کی حفاظت فرمائے گا. میری اس وقت اپنی شادی تو ہوئی نہیں تھی، پر ایک دلہا صاحب کی شادی ہوئی. وہ میرا مقتدی تھا اور میرا بڑا دوست تھا. ایک گیم تھی حاجی صاحب، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے اگر یہ پٹھو گول گرم یاد ہے؟ وہ ہم بڑا میں شوق سے اس میں پھر جو گیند لک وچ پہندی سی نا، کمال ہے. وہ میں نماز پڑھا کے لڑکوں کے ساتھ ہی ساری کھیل ویل کرتا تھا. اور وہ جناب وہ لڑکا بھی ہماری گیم تھا کھیلتا تھا، اس کی شادی ہو گئی. ہم بڑے خوش، رات کو اس کو چھیڑ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں. اور وہ صبح بیچارہ آیا اور آ کر میرے پاس کمرے میں رونے لگ پڑا. اور واقعی روئے جائے اونچی اونچی. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ یہ جڑا والا ہے اس کی بات ہے، فیصل آباد کے ساتھ. میں وہاں تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ میں نے سمجھا شاید فوت ہو گئی ہے. میرے اندر یہ تھا کہ بیچارے کی بیوی فوت ہو گئی. مگر وہ کہنے لگا مولوی صاحب وہ جو شادی شدی تھی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، بڑا قد کاٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. مگر وہ جو صبح چلی نا تو ہلکا ہلکا اس کے پاؤں میں لگڑا پانا ہے، ہلکا ہلکا اس کے پاؤں میں، یعنی ایک طرف سے لگڑاتی ہلکی سی. تو میں نے کہا اس میں تجھے کیا تکلیف؟ کہتا جی میری تو زندگی برباد ہو گئی.
میں نے کہا بھائی اگر تم نے اس کے ساتھ ریس کا مقابلہ کرنا ہے پھر تو واقعی زندگی برباد ہوگی، اور اگر تم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو صبر شکر کر، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ تو کہنے لگا یار تیرے جملے نے تو میرا دل ٹھنڈا کر دیا، تیرے جملے نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ انہی دنوں میں ایک علاقے کی وہاں ایک لڑکی تھی بڑی پڑھی لکھی، ان کا مجھے خط آیا اور میں نے وہ سنایا اپنے ان مقتدیوں کو، میں بھی بڑا رویا، وہ سب بھی بڑے روئے۔ اس نے کہا کہ قاری صاحب میرے 3 بچے ہو چکے ہیں اور میرا خامد شیعہ ہے اور میں تو سنی مسلمان ہوں، پر چونکہ یہ ہو گیا رشتہ میرے بڑوں نے کر دیا، اب میرا خامد روزانہ صبح اٹھ کے میری بیٹیوں کو کہتا ہے اماں عائشہ صدیقہ پہ لعنت ڈالو روزانہ، اور میرے بیٹے سے کہتا ہے ابو بکر و عمر پہ لعنت ڈالو، اور کہتی ہے اس نے لکھا کہ یہ روزانہ میرے گھر میں یہ قیامت بپا ہوتی ہے اور میں دن رات روتی رہتی ہوں، دن رات۔ پتہ تھا میرے ماں باپ کو کہ یہ ایسا ہے، انہوں نے کہا شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مجھے کہنے لگی مولانا بتاؤ کیا ٹھیک ہوا، میرا نہ یہ جہان رہا نہ میرا اگلا جہان رہا، میرے بچے بھی برباد ہو گئے، ان کو کیا پتا ابو بکر کون ہے، اماں عائشہ صدیقہ کون ہے۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ ایسی ہزاروں بچیاں ہم نے خود برباد کی ہیں، نکموں کے ساتھ، چرسیوں کے ساتھ، بھگیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ نکاح کر کے کہا جی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی وہ شادی کر رہا ہے، کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کر رہا کہ بیوی اس کو کیسے صحیح کر سکتی ہے؟ جڑے پیڑے نکمے وہ بعد چوں بھی جلیاں دے بگڑے کدے بھی صحیح ہو سکتے۔ تو میرے بھائیو اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے بھی بڑے بڑے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری، 30 35 سال کو پہنچ گئی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اگر بچی کا رشتہ مل رہا ہو اور ماں باپ نہ کر رہے ہوں کہ سٹیٹس نہیں ہے، امیر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو فرمایا بچی کی ہر ماہ واری پر ماں باپ کے نامہ اعمال میں ایک نبی کے قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ بھائیو یہ اتنا بڑا جرم ہے، خدا کے لیے اس کو آسان کریں۔ کیسے کریں گے ابھی بتاتا ہوں، حدیث مکمل کریں۔ فرمایا میرے نبی پاک نے کہ جو شادی کرے اس نیت سے کہ میری نظروں کی حفاظت ہو جائے، بولو بھائی میرے نظروں کی حفاظت ہو جائے، اور سنیں او یحسن فرجہ، اور میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، بولو میری شرمگاہ، ہائے ہائے ہائے، او یصل رحمہ، اور میں اپنی بیوی سے صلہ رحمی کروں گا، بولو میں اپنی بیوی سے اس کے سارے خرچے میں اٹھاؤں گا، اس کے بوجھ میں اٹھاؤں گا، تو بارک اللہ فیہا وبارک لہا فیہا، فرمایا اس میں اللہ ان کو ساری عمر برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ کامیاب شادی ہے جناب۔ اب آئیے ان ساری رسموں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ بہت اچھی بات یاد آ گئی، انڈیا میں ایک بہت مالدار جوڑے کی شادی ہو رہی تھی، تو وہ لڑکے نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تیرا باپ مجھے جہاز لے کے دے سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا باپ تو ایروپلین بھی لے کے دے سکتا ہے، کیا تیرا ابا ایئرپورٹ بنا کے دے سکتا ہے؟ کیسی بات ہے، کیا تیرا ابا ایئرپورٹ بنا کے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر اپنی اوقات میں رہو، تیرا ابا یہ نہیں کرے گا، میرا ابا وہ نہیں کرے گا۔ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ 3 طبقے ہیں، اگر یہ مل جائیں تو انشاءاللہ شادی کی ساری رسمیں ختم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 علماء، بولو بھائی، ہم آپ سب تو پہلے اپنا طبقہ بیان کر رہے ہیں۔ علماء یہ تبلیغ کرے، اور جب اپنے گھر میں شادیاں آئیں تو بھی سادگی کرے، کوئی مہندی نہ کرے۔ تواڈے تے کھارا تے نہیں نہ ہوندا، وہ نوا کے پھٹے تے چاڑ دینے دولے تو پتہ جی کردے نے، ہاں مینوں خود چاڑیا گیا ہے ساڈے جی، ہاں ماما پھر چک کے لے جانا ہے، میرا ماما بھی چک کے لے گیا سی، اور وہ بعد چ پتہ لگیا بھی واقعی اسی پھٹے ہی چڑھ گئے ہیں۔ ماما لاندا جی آ کے دولے نوں نا نہاندا بقاعدہ،
اللہ کا شکر ہے یہ تو ختم. ہمارے ادھر ایک گھڑولی بھی بھرتے. اچھا اتنے جانے پتہ ہے گھڑولی ایک سندھی موٹی جی گلوکار ہے وہ کہندی میں ماہی یار دی گھڑولی بھر دی. یہ وہی گھڑولی ہے. ساڈے ادھر ہن بھی ہے کہ وہ خاندان کی عورتیں وہ گھڑا سا رکھتی ہیں سر پہ, اوپر ایک چادر کی ہوتی ہے, ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور پورے گاؤں سے وہ عورتیں گزرتی ہیں کہ ہاں جی فلاں کے گھر شادی ہو رہی ہے. پرات شرات تو خیر سب کے ہاں بج رہی ہے. جس کی بیٹی کے دن پڑتے ہیں وہ جناب رات کو گانے ہوتے ہیں, ڈانس ہوتے ہیں. یہ ساری رسمیں ایک عالم دین کی بیٹی اور بیٹے میں. یار کوئی سارے بولے تو کرو کہ میں کل ہی ہوں. تسی میں نے مفتی طارق مسعود بنا رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ ساری جائز ہے. کوئی مہندی مردوں پر تو ویسے ہی حرام ہے. یہ گانا شانا پہلے گانا بھی باندھتے تھے اور وہ چھنا بھی چکاندے سن, یاد ہے, تیل لا کے پتہ لگے بھی یہ ہتھ کنی کی طاقت ہے. کوئی شرم و حیا نہیں. اور یہ ساری رسمیں ہوتی ہیں. گانا شانا پہلے وہ کھنڈی شنڈی بھی پھڑاتے تھے. ایک درخت ہوتا ہے شریں, ہے یاد کسی کو؟ شریں دا درخت, اس کے پتے لا کر نا وہ باندھتے تھے دلہے کے دروازے پر. کیوں جی؟ انہوں نظر نہ لگ جائے. شادی تے بھی بندے سن اس کے جی نظر نہ لگے. میں کہ جدو یہ الو دا پٹھا پیدا ہویا ادو نظر نہیں لگی. جدو نبی دی سنت تے عمل کرن چلے ہونی انہوں نظر لگنی ہے. اور ایک اور رسم بھی ہے کہ جاتے بار 2 نفل پڑھتے ہیں. بولو کیا پڑھتے ہیں؟ اگرچہ یہ اچھی رسم ہے پر جڑا الو دا پٹھا نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کہڑے نفل پڑھنا ہے. اور میرے ساتھ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ 3 پیس پہنا ہوا ہے, کوٹ پینٹ ٹائی, دلہا صاحب مجھے اوپر سے بلایا. میں کہا بھائی کی گل ہے؟ وہ جی نفل پڑھاؤ. میں کہتے آپ ہی پڑھ مار لوے, میں تو فرض پڑھان چکا نا. نفل نہیں جی وہ مولوی صاحب تھی دعا کرا دیں. اب میں آیا تو میں نے کہا وضو کیتا ہی؟ کہندا مولوی صاحب میں وضو کیویں کرا, میں تو جراباں پا کے آیا. میں کہا تیرے جمڑ تے بھی لعنت ہوے, کیڑے نفل پڑھن آیا کھوتیا. میں بہ تھلے پہ گیا, میں دعا کرائی. میں کہا یا اللہ انہوں شرم و حیا اور ہدایت اور دین دی غیرت عطا فرما. جو وضو بھی نہیں کرنے کے قابل ہے وہ آیا کھڑا جی شادی کے نفل پڑھنے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. پہلا طبقہ ہے جی علماء کا. بولو پہلا طبقہ. دوسرا ہے جی عمراء کا, مالدار. دیکھو غریب سادگی کرے تو لوگ کہتے ہیں روٹی بچائیے, روٹی بچائیے, لیبل لایا سادگی دا. ٹھیک ہے, امیر مالدار ہوتے ہوئے اگر سادگی کرے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا جی واقعی سادگی کر کے دکھائی ہے. ہاں امیر نمونہ بن جائیں تو انشاءاللہ لاکھوں بیٹیوں کی دعائیں ان کو نصیب ہوگی. نہیں تو جب ان کی بیٹی دھوم دھڑکے سے جاتی ہے تو دوسری بیٹیوں کی آہیں ان کے پیچھے رہتی ہیں. اور تیسرا طبقہ ہے نوجوان. بولو جی تیسرا طبقہ کون ہے؟ نوجوان خود ہی ڈٹ جائیں کہ ہم نے جہاد اور ہم نے کوئی رسم شسم نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مل کر دین کو زندہ کر کے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.